السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ الانعام کی آیت نمبر 11، 12 اور 13 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل سیروا فی الارض، قل کہہ دیجئے، سیرو تم سیر کرو۔ سیرو کو دیکھیں تو اردو کا لفظ سیر بن جائے گا، سین یہ رے، اور واو الف جو ہے یہ جمع کی علامت ہے۔ سب سیر کرو، سب چلو پھرو۔ فی الارض زمین میں، ثم پھر، ثم انظروا پھر دیکھو۔ انظروا کو دیکھیں تو نون زوئے زا اور را موجود ہے۔ نظر، نظر کیا ہوتی ہے؟ دیکھنا۔ کیفا کیسے، کانا ہوا، عاقبۃ المکذبین، عاقبہ انجام، المکذبین جھٹلانے والوں کا، جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ یہ جو عاقبت ہے، اردو کا لفظ عاقبت، ہم بولتے ہیں کہ فلاں بندہ تو غلط کام کر کر کے اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے۔ عاقبت ہم بولتے ہیں آخرت۔ اور عین کاف با، یہ عربی میں ایڑی کو بھی کہتے ہیں، اور چونکہ ایڑی بھی پیچھے ہوتی ہے پاؤں کے، تو اس لیے اس کا معنی آخرت ہوا۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بریکٹ میں کریں، آپ فرما دیں کہ تم زمین میں چلو پھرو، تم زمین میں سیر کرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ قل من ما فی السماوات، قل فرما دیجئے، لمن کس کا ہے، ما جو کچھ، فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں۔ فرما دیجئے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے۔ قل للہ، فرما دیجئے اللہ کا ہے۔ کاتبہ لازم کیا ہے، لکھ لیا ہے، فرض کر لیا ہے، علی نفسہ اپنے نفس پر، الرحمہ رحمت کو، اپنے نفس پر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ کس نے؟ اللہ نے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ، لام البتہ ضرور، یا کا معنی وہ،
جو آخر پہ کم ہے اس کا معنی تمہیں، اور جو نون متشدد ہے یہ بھی ضرور کے لیے ہے، وہ ضرور تمہیں جمع کرے گا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن، لا ریبہ کوئی شک نہیں، فیہ اس میں، کس میں؟ قیامت میں، قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ الذین خسروا، وہ لوگ، خاسروا نقصان میں ڈال رکھا ہے، خسر کیا ہے؟ نقصان، خسارہ بھی ہم کہتے ہیں اردو میں بھی، خے سین الف رے الف را، خسارہ، انفسہم اپنے نفسوں کو، فہم تو وہ، لا یؤمنون وہ نہیں ایمان لانے والے، جو ایمان لانے والے نہیں ہیں ان لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ آپ فرما دیجئے اللہ کا ہے۔ اپنے اوپر اس نے رحمت کو لازم کیا ہے، البتہ وہ تمہیں قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ جنہوں نے اپنے، جو ایمان نہیں لاتے انہوں نے اپنے نفسوں کو نقصان میں ڈال رکھا ہے۔ وَلَهُ اور اسی کا ہے، ما جو کچھ، ساکانہ بستا ہے، رہتا ہے، فی اللیل والنہار، ساکانہ کو دیکھیں تو ساکن رہنے والا، یا جو حرکت نہ کرتا ہو اسے بھی ساکن کہتے ہیں، سکون اسی سے بنتا ہے، اور سکنا اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کوئی رہتا ہو۔ ہم سکونت بھی بولتے ہیں، سکونت اختیار کی ہے فلاں بندے نے، تو ترجمہ یہ بنے گا ما سکنا جو کچھ بستا ہے، رہتا ہے، فی اللیل والنہار، لیل رات، نہار دن، دن اور رات میں، رات اور دن میں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ خوب سمیع ہے، جاننے والا ہے، سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں۔ جو کچھ رات اور دن میں بستا ہے وہ اسی کا ہے، یعنی اللہ کا ہے، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آج کے سبق میں پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا
کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ زمین میں چلو پھرو، زمین میں سیر کرو اور دیکھو جن لوگوں نے جھٹلایا ان کا انجام کیا ہوا۔ جو اللہ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے، جھٹلاتے ہیں، ان کو اللہ دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے اور آخرت کی ذلت تو ان کے لیے پکی ہے۔ اور جن قوموں پر عذاب آئے جو اللہ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتی تھیں، جو اہل عرب تھے، یہ تاجر لوگ تھے، یہ زمین میں چلنے پھرنے والے لوگ تھے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم خود چل پھر کے دیکھو تو تمہیں پتہ چلے کہ اللہ اور اس کے رسولوں کو جھٹلانا کتنا بڑا جرم ہے، اور ایسا جرم کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالی سزا ضرور دیتا ہے، کیونکہ پہلی قومیں جن بستیوں میں ان کو سزا ملی ان کے قصے مشہور تھے، یا کئی بستیوں کے بارے میں وہ اثرات موجود تھے۔ یہاں پر ایک بات کرنی ضروری ہے، ہمارے پاکستان کے اردو کی کتابوں میں خاص طور پر انشا پردازی اور گائیڈوں اور خلاصوں میں اس آیت کو بڑے اپنے معنوں میں استعمال کیا ہوتا ہے۔ جہاں پہ سیر کرنے کا کوئی مضمون ہوتا ہے تو اس میں یہ آیت لگا دیتے ہیں، اس کا آدھا حصہ، کل سیروا فی الارض، اور ایسے لگتا ہے جیسے اللہ فرما رہا ہو کہ تم زمین میں سیر سپاٹا کرو، حالانکہ اس کا اگلا حصہ یہ بتاتا ہے کہ زمین میں چلنا پھرنا ہے سیر سپاٹے کے لیے نہیں، آخرت کے لیے، عاقبت کے لیے، اور سبق حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ اردو کے پروفیسر حضرات جو خلاصے لکھتے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کسی قرآن کی آیت کو آدھا کاٹ کر جس کا مفہوم الٹ ہو جائے وہ کہیں ریفرنس نہیں دینا چاہیے۔ اگلی آیت میں اللہ نے پھر فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، اور پھر خود ہی فرما دیا کہ جواب بھی خود دیجئے، وہ اللہ کا ہے۔ ویسے تو اہل مکہ جو تھے وہ اس بات کے قائل تھے کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اور ان پر جو کچھ ہے، ان میں جو کچھ ہے وہ اللہ اس کا مالک ہے، لیکن اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہی جواب دلوا دیا کہ کوئی شک و شبے کی گنجائش نہ رہے۔ قرآن بنا کے نازل کر دیا قیامت تک کہ آنے والے لوگوں کے لیے کہ وہ اللہ کا ہے، حالانکہ اہل مکہ کی کثیر تعداد یہی مانتی تھی، اور قرآن مقدس میں اور جگہ کئی جگہ یہ آیا بھی ہے، جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کا ہے۔ اگلے حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دے دیا ہے۔ سبحان اللہ، اگر اللہ رحمت نہ کرتا، انصاف کرتا، تو ہم ایک پل بھی دنیا میں زندہ رہنے کے قابل نہیں۔ جتنی نعمتیں اس نے دی ہیں ان کا شکر ہم ادا نہیں کر پاتے۔
یہ حدیث بھی موجود ہے کہ اللہ نے رحمت کو 100 حصوں میں کیا، یا مفہوم اس طرح ہے کہ 100 رحمتیں ہیں، تو اللہ نے ایک رحمت یہ چپایوں، جانوروں، انسانوں، جنوں، ان سب میں ڈالی۔ جو دنیا میں محبت آپ دیکھتے ہیں، ماں بچوں سے محبت کرتی ہے، حتیٰ کہ درندے بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، یہ وہ ایک رحمت ہے، اور یہ کتنی زیادہ ہے۔ اور 99 رحمتیں جو تھیں وہ اللہ نے قیامت کے لیے رکھی ہیں۔ اللہ کس قدر مہربان ہے۔ پھر دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے غضب پر اللہ کی رحمت غالب آ گئی۔ تو اس مضمون سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ جی ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ سبق سننے والوں، سبق پڑھنے والوں اور پڑھانے والوں کو یا اللہ اپنی رحمت پہ ڈھانپ لے، اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے، اور دنیا پر بھی ہمیں عیش و بہار نصیب فرما، بیماری اور تنگی اور مشکل حالات سے ہمیں نکال دے، اور اپنی رحمت سے اللہ تجھ سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، اللہ تجھ سے بڑا کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے، تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تو اپنی خاص رحمت سے تیرے قرآن پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنی رحمت کی وجہ سے ہمیں عیش و بہار والی زندگی عطا کرنا۔ اور یہ تیرا وعدہ ہے، تیرے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب تیرا ذکر کرنے والے تجھ سے مانگتے ہیں تو عطا کر دیتا ہے، بلکہ فرشتوں میں اعلان فرماتا ہے کہ میں نے عطا کر دیا، تو اللہ ہمیں بھی عطا کر دے۔ اللہ تو ہماری ضرورتوں کو ہم سے کہیں زیادہ جانتا ہے، تو ہمارے مسائل کو ہم سے کہیں زیادہ جانتا ہے۔ اللہ تو اپنی رحمت سے ہمارے دنیا کے اور آخرت کے مسائل کو حل فرما۔ اللہ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ ہم تیرے در کے فقیر ہیں، اللہ ہم تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ اللہ ہمیں کوئی اور نظر نہیں آتا، تو اپنی رحمت فرما، آمین۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ ضرور اکٹھا کر لے گا تمہیں، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یعنی مر کے کوئی مٹی نہیں ہو جاتا، مرنے کے بعد ایک نئی زندگی ہے، پھر اللہ نے دوبارہ زندہ کرنا ہے، اور ہم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اسی لیے اللہ سے معافی مانگنا بھی عبادت ہے۔ کتنا مہربان اللہ ہے کہ ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں، پھر اس سے معافی مانگتے ہیں تو وہ اس کو عبادت لکھتا ہے۔ آگے اللہ نے پھر دو ٹوک الفاظ میں فرمایا کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں رکھا ہوا ہے۔ دنیاوی زندگی میں اگر وہ بڑے اچھے حالات میں بھی ہوں تو پھر بھی وہ گھاٹے اور خسارے میں ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی تو 4 دن کی زندگی ہے، یہ کسی کی نہیں بنی نہیں رہی، جو آیا ہے اس نے جانا ہے، کوئی امیر ہو، کوئی غریب ہو، کوئی طاقت والا ہو، کوئی کمزور ہو۔ تو جو اللہ کے راستے پہ چل پڑا وہ گھاٹے سے بچ گیا۔ جس نے اپنی مرضی کے راستے اپنا لیے، شیطان کے پیچھے لگ کے، اپنے نفس کے پیچھے لگ کے، اللہ کے حکموں اور پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو پس پشت ڈال دیا، زبان سے انکار کیا یا عمل سے انکار کیا، تو وہ بندہ گھاٹے سے نہ بچا۔ اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا
جب تک ہم زندہ رکھیں، ہمیں زندہ رکھیں، اللہ ہمیں ایمان اور اسلام پر زندہ رکھنا، نیک اعمال پر زندہ رکھنا، اور اپنے خاص فضل سے اللہ ہمیں برے راستوں سے بچانا۔ آخری آیت میں، آج کی آخری آیت میں، آیت نمبر 13 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور انداز میں یہ فرمایا، یہ تو آپ نے بار بار پڑھا کہ جو کچھ زمین و آسمان میں اور ان کے درمیان میں ہے وہ اللہ کا ہے، تو یہ ایک بہت ہی اچھوتا انداز ہے، نیا انداز ہے۔ آپ 7 پارے پڑھ چکے، لیکن یہ پہلی بار آیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ رات اور دن میں بستا ہے، آپ نظر دوڑا لیں، یا کہیں رات ہے یا کہیں دن ہے، تو گویا ہر جگہ ساری مخلوق کا تذکرہ ہے کہ لیل و نہار کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے۔ دیکھیں انسان کس قدر تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، کس قدر غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، کس قدر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ دیکھیں ہمارا دل، دماغ، آنکھیں بظاہر ہماری ہیں، لیکن جب وہ حکم دے دیتا ہے تو بندہ زندہ ہوتا ہے، اسے نظر نہیں آتا۔ بندہ زندہ ہوتا ہے، اس کے کان سنتے نہیں۔ بندہ زندہ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے، یا پھر وہ موت دے دے تو یہی ہمارے ہاتھ پاؤں، دل، دماغ یہ سب زیرو ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا اختیار تو اپنی جان کے اوپر نہیں ہے، تو باقی ہم کس کام کے ہیں؟ یہ سب کچھ اللہ کا ہے، اور اللہ بہت بڑا، سب سے بڑا شہنشاہ، وہ زمین و آسمان اور جو کچھ جس کا ہم تذکرہ کریں وہ سب کا مالک ہے۔ اس کی تعریفیں اور اس کے کلمات تو لکھے نہیں جا سکتے۔ سمندر کی سیاہیاں، سمندر کا پانی سیاہی بن جائے، روشنائی بن جائے، زمین کے درخت قلم بن جائیں، اور اتنے اور آ جائیں، تو پھر بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، یہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ تو اتنا بڑا اللہ، پھر اتنا مہربان اللہ، پھر ہم اس کا در چھوڑ کر کہیں اور جائیں تو ہمیں عقل مند کون کہے گا؟ اور ساتھ ہی فرما دیا کہ وہ خوب سننے والا ہے، وہ خوب جاننے والا ہے۔ خواہ تم دل میں بات کرو اس کو بھی سن لیتا ہے، خواہ تم چھپ کے 7 کمروں کے اندر بھی کوئی بات کرو اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔